बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो आर्टिकल लिखा है कि कोई मामला तय पा गए हैं और वज़ीर आज़म PMLN से होगा, सदर पीपल्स पार्टी से होगा, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अहम पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि मामला तय पा गए, इंतखाबात होने जा रहे हैं। दूसरा, फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है वो क्योंकि बड़ी अहम है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब से सुहेल वड़ाइच साहब ने ये आर्टिकल लिखा है कि 75 से 80 सीटें PMLN और 60 से 65 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने का फैसला हो गया है और वज़ीर आज़म PMLN से होगा, सदर पीपल्स पार्टी से होगा, और दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो कशीदगी की फ़ज़ा है PDM की हुकूमत ख़त्म होने के बाद, उस तनाव को भी कम करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके बाद से ये गुफ्तगू हो रही है इस्लामाबाद में भी और दीगर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कि मामला तय पा गए हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, अब इलेक्शन होने जा रहा है। और इस वजह से क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है कि इलेक्शंस होने चाहिए, एक सॉफ्ट फेस, एक डेमोक्रेटिक फेस पाकिस्तान की हुकूमत का नज़र आना चाहिए, और वो इलेक्शंस की सूरत में पॉसिबल है अगर एक इलेक्टेड। अब इलेक्शंस की जो मेरिट है वो क्या है, वो एक अलग बात है। प्रॉबली वो सर्टनली उसकी गहराई में बहुत चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन अपेरेंटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होना, ये एक फैसला कुछ हलकों में, ताकतवर हलकों में, जिसके हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब जो है लिख रहे हैं कि जी हुआ है और ये मामला तय पाए। अच्छा, अब ये खबर या ये तज्जिया सही है या गलत है, इसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस देता हूँ। इसके सही होने के जो पॉसिबिलिटी है वो इस वजह से है क्योंकि आप टाइमिंग चेक करें। आसिफ अली जरदारी का एक स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में आसिफ अली जरदारी ने बोला है कि हमने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया था लेकिन वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके, अब नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। ये आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट कि हमने शहबाज शरीफ को बनाया था, वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा, इस बात की गमाजी करता है, इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द फैक्ट कि कहीं ना कोई प्लान या डिस्कशन जरूर हो रही है नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के हवाले से। क्योंकि अगर ये प्लान अंडर डिस्कशन ना होता या इसके हवाले से गुफ्तगू ना हो रही होती या कोई फैसला ना होता या आसिफ अली जरदारी तक कोई चीज कम्युनिकेट ना हुई होती, तो इस टाइम पर इस टाइम पर ये स्टेटमेंट शायद ना आता आसिफ अली जरदारी का। द फैक्ट कि एक तरफ सुहेल वड़ाइच का आर्टिकल आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मामला तय पा गए एंड पॉसिबली मियां नवाज शरीफ इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इतनी सीटें PMLN को दी जाएंगी, सदर पीपल्स पार्टी से, और उसी टाइम पर फिर आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब नहीं, शहबाज को तो मान लिया था लेकिन नवाज को इस बार नहीं मानेंगे और प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी से ही होगा। तो ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग से साबित होता है कि कहीं ना कहीं बात जो है वो हो रही है या मामला तय पा रहे हैं और तय पाने या फिर तय पाने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सदाकत तो इसके अंदर है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, गिवन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, पिछले 75-76 साल का जो रिकॉर्ड है उससे यही साबित होता है कि हुकूमत के फैसले या अगले वजीर आज़म या कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी उसका फैसला इलेक्शन डे वाले दिन खालिसतन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवामिल उसके अंदर कार फरमा होते हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स उसके अंदर होती हैं, और फिर इवेंचुअली उन प्लानिंग्स और उन प्लानिंग्स की इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए बहुत हद तक इलेक्शंस जो है उनके नताइज आते हुए नज़र आते हैं, जिसके ऊपर फिर बहुत सारे सियासतदानों को प्रॉब्लम भी होता है, और ख़ास तौर पे उसको जो कि हार रहा होता है या हारता है इंतखाबात में, और वो फिर कहता है धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, वो फिर कहता है कि बड़ा गलत हुआ है। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी तो पूरी PDM ने RTS लगाया था, और उससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे 2013 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने मानने से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि जानबूझकर PTI को हराया गया। 35 पंक्चर की भी बात की थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा था, ये तो आप कोई राज वाली बात रही नहीं है। तो बहरहाल इस सारी सिचुएशन में एक जो सवाल मेरा है वो ये है कि इसमें पाकिस्तान के अवाम का है।
اگر عوام کی ایک بھرپور اکثریت فیصلہ کرنا چاہتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک لیڈر کے حق میں جس کو وہ سمجھتی ہے کہ الیکٹ ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے، تو عوام کا فیصلہ ہوتا ہے نا جمہوریت میں. تو اٹ از دی پیپل ہو ڈیسائڈ دیٹ ہو از گوئنگ ٹو میک دا گورنمنٹ اینڈ ہو از گوئنگ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دی کنٹری. یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر یہ فیصلے پہلے سے ہی ہو جانے ہیں اور ہو رہے ہیں اور سہیل وڑائچ صاحب اس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ دے کے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی امپورٹنس بڑھانے کی کوشش کر رہی ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی صدارت سے زیادہ کچھ اور بھی چاہتی ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آخری دم تک کوشش کرے کہ ہمارا ہی وزیر اعظم آئے. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلے الیکشن سے باہر ہی ہونے ہیں اور بعد میں پھر میدان جو سجے گا اس میدان کے سجنے کے بعد ان فیصلوں کے مطابق میدان میں کھیلے گئے گیم جو ہے اس کے نتائج آنے ہیں، تو پھر عوام کا کیا کردار ہے، عوام کا کیا رول ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور عوام کس حد تک اس میں پھر اپنے نمائندوں کو چننے میں جو ہے وہ اتھارٹی رکھتے ہیں. تو یہ ایک سوال ہے. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. ہم فیض آباد کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا 2019 میں، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور سپریم کورٹ میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت ایک جج تھے اور فیض آباد کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا تھا. اور وہ 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس نے فیصلہ دیا تھا اور اس میں سے ایک جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. اب میں اگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وہ بنیادی طور پہ فیصلہ تھا کیا فیض آباد کا، اس کے بعد ہم باقی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. فیصلے میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ حکومت کا کوئی بھی ادارہ یا ایجنسی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے. کوئی شخص جو فتویٰ جاری کرے جس سے کسی دوسرے کو نقصان یا اس کے راستے میں مشکل ہو تو پاکستان پینل کوڈ، انسداد دہشت گردی ایکٹ یا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور مجرمانہ مقدمہ چلایا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کی خلاف ورزی کرنے والی سیاسی جماعتوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے. ISI، IB، ملٹری انٹیلیجنس اور ISPR کو اپنے متعلقہ مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. وہ آزادی اظہار رائے کو محدود نہیں کر سکتے اور انہیں نشر و اشاعت کے ساتھ براڈ کاسٹ، پبلشر اور اخبارات کی تقسیم میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اگر میں کچھ سمری فیض آباد جو ججمنٹ تھی دھرنے کی اس کی آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے خلاف اس ٹائم پہ پی ٹی آئی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، پیمرا نے، وزارت دفاع نے، IB نے نظر ثانی کی درخواست ڈال دی تھی کہ فیصلہ درست نہیں ہے. اب جب کہ چیف جسٹس بنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو انہی سب لوگوں نے کہا جی کہ ہم نظر ثانی کی درخواستیں واپس لیتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بھئی کیوں واپس لیتے ہیں، پہلے کیوں فائل کی تھی اور اب کیوں واپس لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن تو دیں. لیکن ایک خبر یہ ہے کہ وزارت دفاع اور IB کی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر وہ درخواستیں خارج ہو گئی ہیں، باقی کچھ ابھی پینڈنگ بھی ہیں. اور آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلی تو یہ کہ اس وقت کے چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے ایک بیان حلفی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرایا جس میں انہوں نے سابق DGC کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سابق DGC یعنی کہ اس ٹائم پہ جنرل فیض تھے، ان کا شدید دباؤ تھا. انہوں نے کہا ہے کہ صحافی نجم سیٹھی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا. حسین حقانی پر بھی پابندی ڈالنے کے حوالے سے دباؤ ڈالا گیا تھا. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ بیان حلفی دے رہا ہوں اور اس کے اوپر میں اپنا ساتھ جواب بھی جمع کرا رہا ہوں. اس کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں ان کے کچھ ریمارکس وغیرہ بھی آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص کے حوالے سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو اگر نوٹس کیا جاتا ہے، طلب کیا جاتا ہے، آپ پھر بھی یہ باتیں کہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں کہوں گا اور میں ان باتوں پہ قائم رہوں گا. تو یہ اب ایک سرٹن ڈائریکشن میں معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے فیض آباد کا. اور دوسرا یہ کہ چیف جسٹس موجودہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی بڑے پیشنیٹ اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو
حکومت کی طرف سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی، اپنی آبزرویشن میں یہ بولا ہے کہ وہ تو غیر قانونی تھی، اور اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ سامنے آنا ضروری ہے۔ یہ ان کے ریمارکس ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے، جس کے حوالے سے ایک ججمنٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ادارے ہیں اور جو ایجنسیز ہیں انہیں اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اس کی اب امپلیمنٹیشن، اس کے نافذ العمل ہونے کے حوالے سے، اس کے عمل درآمد ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس کی ایک لسٹ بنائی جا سکتی ہے۔ ایک تو جو 2019 میں فیصلہ جب آیا تھا، اس ٹائم پہ جو فیض آباد دھرنا وغیرہ ہوا تھا اور اس میں ایک جو مذہبی سیاسی جماعت ٹی ایل پی انوالو تھی، اس کے اوپر پورا ایک فیصلہ آ سکتا ہے یا اس کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، میرے خیال میں the ball is in his court، یہ انہی کا اب ثوابدید ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کر جاتے ہیں، کس حد تک لے کے جاتے ہیں اور کس حد تک اپنی آبزرویشنز یا فائنڈنگز اس کے اندر دیتے ہیں۔ لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اہم ہے، اور اس کے مطابق ابصار عالم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ساتھ بیان حلفی انہوں نے دی ہے اور ساتھ اپنا جواب بھی جمع کرایا، اور انہوں نے براہ راست کچھ ایشوز اٹھائے ہیں جن کے حوالے سے چیف جسٹس نے بھی کچھ ریمارکس دیے۔ تو اب اور 15 نومبر تک یہ کیس جو ہے اب اس کی سماعت جو ہے وہ پینڈنگ کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آگے سماعت چلے گی۔ تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے جو ماسٹر مائنڈ کی بات ہو رہی ہے، ابصار عالم جس شخصیت جنرل فیض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی مزید ڈیولپمنٹ سامنے آئے، ہو سکتا ہے کوئی تحقیق شروع ہو سکتا ہے کوئی انویسٹیگیشن شروع ہو، انکوائری ہو، کوئی فائنڈنگ سامنے آئے، اور ہو سکتا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ سنائے، اور پھر اس فیصلے کے کیا اثرات آج کی تاریخ میں ہوں گے یا آج کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے اوپر بھی پتہ لگے گا کہ کیا ہوگا جب یہ فیصلہ آئے گا۔ تو ابھی تک کے لیے اتنے، شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔